آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 32ویں نشست میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنو نجار کے یہاں جمعہ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری کے مطابق حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے نزول فرمایا، اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی، اور اس کے لیے وہی جگہ منتخب کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے تھے، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، پس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ یہ بھی فرماتے، یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے صحابہ کرام کے جوش و خروش اور سرگرمی میں بڑا اضافہ ہوتا جاتا۔ چنانچہ صحابہ کرام بھی پتھر اٹھاتے اور یہ کہتے چلے جاتے، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ کام گمراہی کا کام ہوگا۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کھجور اور غرقت کے چند درخت بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھاڑ دیں، ویرانہ برابر کر دیا اور کھجوروں اور درختوں کو کاٹ کر قبیلے کی جانب لگا دیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی، چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتھر ڈلوائے گئے اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنائے گئے، زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں، 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی، چوڑائی بھی اتنی یا اس سے کچھ کم تھی، بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے، جن کی دیواریں اور چھتیں کھجور کے تنوں کی کڑیاں دے کر کھجور کی شاخ اور پتوں سے بنائی گئی تھی، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے یہی منتقل ہو گئے۔ مسجد محض نماز ہی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ایک یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اور اسلامی تعلیمات کی ہدایات کا درس دیا جاتا تھا، اور ایک محفل تھی جس میں مدتوں جاہلی کشاکش اور نفرت اور باہمی لڑائیوں سے دوچار رہنے والے قبائل کے افراد اب میل محبت سے مل جل کر رہتے تھے۔ نیز یہ ایک مرکز تھا جہاں سے اس ننھی سی ریاست کا سارا نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمیں بھیجی جاتی تھی۔ علاوہ ازیں اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی بھی تھی، جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ کے اجلاس بھی منعقد ہوا کرتے تھے۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ یہ مسجد ہی ان فقراء مہاجرین کی ایک خاصی بڑی تعداد کا مسکن تھی جن کا وہاں پر نہ کوئی مکان تھا، نہ مال اور نہ اہل و عیال، یعنی ایک جگہ یونیورسٹی، ادارہ، اسکول، پارلیمنٹ، انتظامی ڈھانچہ اور ان بے امان لوگوں کے لیے جائے امان جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ پھر اوائل ہجرت ہی میں اذان بھی شروع ہوئی۔ یہ ایک لاہوتی نغمہ تھا جو روزانہ 5 بار افق میں گونجتا تھا اور جس سے پورا عالم وجود لرز اٹھتا تھا۔ ناظرین، اندازہ کریں کہ مدینہ کے اس پرفتن دور میں اور اس پرفتن ماحول میں ایک عالم لاہوتی سے ایک خوبصورت آواز آتی ہے، اور چونکہ وہ لوگ عربی سے واقف تھے تو اندازہ کیجئے کہ کوئی شخص ایک کونے میں کھڑا ہو کر بلند آواز سے کہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں، اور آؤ
آؤ اصلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے۔ جب یہ خوبصورت صدائیں مدینہ کی نگری میں گونجتی ہوں گی تو لوگ تو سوچتے ہوں گے اس ادارے کی طرف بڑھ چلیں اور اس شخص کو جا کے ایک نظر ضرور دیکھ لیں کہ جس کا کلام اس قدر خوبصورت ہے، کہ جس کے بلانے کا انداز اس قدر دل فریب ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرما کر باہمی اجتماع اور میل و محبت کا ایک مرکز بنا دیا، اسی طرح آپ نے تاریخ انسانی کا ایک اور نہایت تابناک کارنامہ انجام دیا، جسے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارے کے عمل کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ چونکہ مسلمان مکہ سے تازہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، مدینہ میں نہ تو ان کا کوئی واقف کار تھا اور نہ ان کے رہنے کی جگہ، مگر اہم بات یہ تھی کہ اب جن نئے لوگوں کے ساتھ آ کر وہ ایک نئی ریاست کا قیام یقینی بنانا چاہ رہے ہیں، اب ان لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کیا جائے کہ جو ان دونوں قبائل اور ان دو مختلف طرز کے لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھے اور ایک قوم اور ایک سلطنت کی بنیاد رکھی جا سکے۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل 90 آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے اور موت کے بعد نسبی قرابت داروں کی بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ وراثت کا یہ حکم جنگ بدر تک قائم رہا اور پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ نسبی قرابت دار ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت میں۔ ناظرین، قابل غور بات یہ ہے کہ وہ تمام تر لوگ جو مکہ سے مدینہ آئے تھے، آپ ہماری پچھلی نشست میں سن چکے ہیں کہ جب حضرت بلال مدینہ میں آئے تو وہ کتنی کربناکی سے یہ بات کہہ کر رویا کرتے تھے کہ کیا مجھے کبھی دوبارہ موقع مل سکے گا کہ میں ان دو پہاڑوں کو دیکھ سکوں۔ اس وقت ان لوگوں کے لیے اپنا شہر اور اپنی جگہ چھوڑنا کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے عمل دیکھیے کہ آپ نے مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ پر بٹھایا اور یہ کہہ دیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے غمخوار ہو، نسبی قرابت دار ہو، ایک دوسرے کے غم میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو۔ اندازہ کریں کہ یہاں سے کتنا خوبصورت معاشرہ جس نے جنم لینا تھا اور پوری دنیا پر اپنا سکہ جمانا تھا۔ تو انصار و مہاجرین میں باہمی تعارض کا حکم ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد باقی رہا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان سے یہ بات کہی کہ موت کے بعد نسبی قرابت داروں کی بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا کہ نسبی قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وراثت میں۔ تو یہ حکم جنگ بدر تک صادر رہا، لیکن اس کے بعد ختم کر دیا گیا۔ لیکن جو ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی وہ تھا بھائی چارے کا عہد، اور وہ باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھائی چارہ کرایا تھا جو خود باہم مہاجرین کے درمیان تھا، لیکن پہلی بات ہی ثابت ہے، یوں بھی مہاجرین اپنی باہمی اسلامی اخوت، وطنی اخوت اور رشتہ اور قرابت داری کی اخوت کی بنا پر آپس میں اب مزید کسی بھائی چارے کے محتاج نہ تھے، جبکہ مہاجرین اور انصار کا معاملہ اس سے مختلف تھا۔ اس بھائی چارے کا مقصود، جیسا کہ محمد غزالی نے لکھا ہے، یہ تھا کہ جاہلی نسبتیں تحلیل ہو جائیں، حمیت وغیرہ جو کچھ ہو وہ اسلام کے لیے ہو، نسل، رنگ اور وطن کے امتیازات مٹ جائیں، بلندی و پستی کا معیار انسانیت و تقوی کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی چارے کو محض کھوکھلے الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا تھا، بلکہ اسے ایک ایسا نافذ العمل عہد و پیمان قرار دیا تھا جو خون اور مال سے مربوط تھا۔ یہ خالی خولی سلامی اور مبارکباد نہ تھی کہ زبان پر روانی کے ساتھ جاری رہے گی مگر نتیجہ کچھ نہ ہو، بلکہ اس بھائی چارے کے ساتھ اظہار و غم گساری اور موانست کے جذبات بھی مخلوط تھے۔ اسی لیے اس نے اس نئے معاشرے کو بڑے نادر اور تابناک کارناموں سے پر کر دیا تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں دو شخص ایک دوسرے سے ملیں اور کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اور وہ بدلے میں کہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ ہم سب لوگوں کے لیے یہ لفظ بہت عام ہو سکتا ہے، شاید اس لیے کہ ہم عربی رسم الخط سے واقف نہیں ہیں، مگر اس خطے میں اگر اردو میں ہم ایک دوسرے سے یا ہندی میں ایک دوسرے سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی تم باقی رہو، تم سلامت رہو، تم ہمیشہ رہو، تو آپ ایک لمحے کو اندازہ کریں کہ وہ جذبہ، وہ احساس کس قدر خوبصورت ہوگا
کہ دو ایک دوسرے کو نہ جاننے والے بھی ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے ہوں کہ تم سلامت رہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر خدا سلامتی کرے، یہ کس قدر خوبصورت الفاظ ہو سکتے ہیں اور اس سے کس قدر خوبصورت معاشرہ بنتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربیعہ کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا لے لیں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو تو مجھے بتا دیں، میں اسے طلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت دے، آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے؟ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کا بازار بتلا دیا۔ وہ واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے، پھر ایک دن آئے تو ان پر زردی کا اثر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کو مہر کتنا دیا ہے؟ بولے 1 نوا یعنی گٹھلی کے ہم وزن، یعنی 1 سوا تولہ سونا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجور کے باغات کی تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انصار نے کہا، تب آپ لوگ یعنی مہاجرین ہمارا کام کر دیا کریں اور ہم پھل میں آپ لوگوں کو شریک رکھیں گے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ ہم نے بات سنی اور مان لی۔ ان تمام تر باتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طرح سے بڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کا اعزاز و اکرام کیا اور کس قدر محبت، خلوص، اثار اور قربانی سے کام لیا تھا، اور مہاجرین ان کی اس کرم نوازش کی کتنی قدر کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کا کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کیا جس سے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کی کمر سیدھی کر سکتے۔ اور حق یہ ہے کہ یہ بھائی چارہ ایک نادر حکمت، حکیمانہ سیاست اور مسلمانوں کو درپیش بہت سارے مسائل کا ایک بہترین حل تھا۔ اس بھائی چارے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد و پیمان کرایا جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش ختم ہو گئی اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی گئی۔ اس معاہدے کی چند ایک شرائط آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کے نمبر 1، یہ سب اپنے ماسوا انسانوں سے الگ ایک امت ہیں۔ نمبر 2، مہاجرین قریش اپنے سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے، اور انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت ادا کریں گے، اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنا قیدی کا فدیہ ادا کرے گا۔ نمبر 3، اور اہل ایمان اپنے درمیان کسی بے کس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا و نوازش سے محروم نہ رکھیں گے۔ نمبر 4، اور سارے راست باز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جویا ہوگا۔ نمبر 5، اور یہ کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے خواہ وہ ان میں کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6، کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل کرے گا اور نہ ہی کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔ نمبر 7، اور اللہ کا عہد ایک ہوگا، ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا۔ نمبر 8، جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ سارے مسلمانوں کے مثل ہوں گے، نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعاون کیا جائے گا۔ نمبر 9، مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد و پیمان کریں گے۔ نمبر 10، مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ نمبر 11، کوئی مشرک
قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ نمبر 12، جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اسے قصاص لیا جائے گا، سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ نمبر 13، اور یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ نمبر 14، کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے اور اپنے سے پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے یا اسے پناہ دے اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ نمبر 15، تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا۔ یہ معاہدہ کیا گیا اور اسی بنیاد پر ایک خوبصورت ریاست کا قیام یقینی بنایا گیا۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔